آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکتی کچھ بھی، اور نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو مستقبل کا خوف دلا کر ایمان کی دعوت دی۔ پہلی آیت میں رغبت کی بات تھی، نعمتیں کی، انعامات کیے، احسانات کیا ہے، اور اگر اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو مستقبل میں جو تمہیں عذاب ہونے والا ہے اس عذاب سے بچو، ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے۔ اس کا تعلق فکر آخرت سے ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، اور تم ڈرو اس دن سے۔ ڈرا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے سے ہی ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس طرح بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ تو یہ غیر اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہاں غیر اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، جو آخرت کے دن سے ڈرا وہ اللہ سے ڈرا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ کے ضمن میں ہے آخرت کے دن سے ڈرنا۔ ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، جہنم سے، واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آگ سے اور جہنم سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی انسان سے، مخلوق سے ڈرنا وہ غیر اللہ سے ڈرنا۔ اور اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ من لم یتق اللہ اتقى غیرہ، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو ضرور دوسروں سے ڈرے گا۔ دوسروں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ کسی مخلوق سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب پر، شریعت کی حساب پر وہ مخلوق سے چاپلوسی کرے گا، اور وہ اس کی بات مانے گا، اللہ اور اس کے رسول سے بات نہیں مانے گا۔ تو غیر اللہ سے ڈرنا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا واتقوا یوما، یہ آخرت کے دن سے ڈرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کے ذمہ میں ہے اور شمار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یومن کہا۔ یومن نکرہ ہے، اور نکرہ میں عظمت ہے، ہولناکی ہے۔
خطرہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرو جو بہت بڑا دن ہے، اس دن سے ڈرو جو بہت ہولناک دن ہے۔ اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم کہا، لیلہ نہیں کہا، رات نہیں کہا، قیامت کے دن سے ڈرو۔ تو بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہ رات ہوگی نہیں صرف دن ہوگا، رات ہوگی نہیں صرف دن ہوگا۔ اور قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے استدلال کیا ہے علماء کرام، یوم عقیم، اور میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، تو اس لیے یہ رات نہیں ہے صرف دن۔ واتقوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے۔ تو اس لیے آخرت، قیامت کا دن وہ ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور پھر اسی کے اعتبار سے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، 4 چیزیں بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ لا تجزی، جزا یہاں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی قضا کے معنی میں، اور عربی میں استعمال ہوتا ہے جزا حزینہ، اس نے اس کے قرض کو ادا کر دیا، اے قضا زینہ، فلاں نے فلاں کے قرض کو ادا کر دیا۔ تو یہ معنی میں آتا ہے قضا کے۔ لا تجزی دوسرا معنی لا تغنی، تو ترجمہ کیا گیا کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور دونوں معنی اپنی جگہ صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، سب سے کہا، اے صفیہ امت رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کہا کہ تم اپنی فکر کرو، میں تمہارے کام اللہ کے یہاں کچھ نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کی تمہارے کام میں کچھ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے لا تجزی لا تغنی کے معنی میں، اور لا تجزی کا مطلب قضا ادا کرنا ہے، وہ بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یجزی والد عن ولدہ ولا هو مولود جاز عن والدہ شیئا، یعنی نہ تو والد اپنی اولاد کی طرف سے کچھ ادا کر سکتا ہے، اور نہ تو اولاد اپنے والد کی طرف سے کچھ ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر قرض وغیرہ ہے، کوئی مالی چیز ہے اور بھی کوئی چیز ہے، تو باپ کے اوپر ہے تو بیٹا کہتا میں ادا کر دوں گا، رشتہ دار کہتا میں ادا کر دیتا ہوں، دوست کہتا میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن آخرت میں قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے کچھ ادا نہیں کر سکتا، اور اسی لیے وہاں ہے ہی نہیں درہم و دینار کوئی ادا کرے گا، وہاں تو نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں، حسنات و سیئات ہیں، اور وہاں جو بدلہ دیا جائے گا وہ اچھائیوں سے یا برائیوں سے، دونوں سے۔ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر کہ جب کسی نے کسی کی عزت یا کسی کے مال کو لیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی حلال ہو جائے اس دنیا میں، اس لیے کہ وہاں پر نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا قیامت کے دن، اور یہ حق ادا کرنا ہے، دینا ہے، دینا ہی دینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس اچھائیاں ہیں تو اس کی اچھائیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی اس کو، اور اگر اچھائیاں نہیں ہیں تو اس کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی۔ تو اچھائیاں اور برائیاں دونوں سے یہ وہاں بدلہ ہوگا، لیکن درہم و دینار مال و دولت اس سے کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔
اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نکرا کہا نفس عن نفس، یعنی وہ نفس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی جان کیوں نہ ہو، وہ شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ کام نہیں آئے گا، بدلا نہیں سکتا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ، صلحاء اور اولیاء کیوں نہ۔ تو پہلے نفسن سے مراد کوئی کتنا بڑا ہو، نبی ہوں اور ولی ہوں، وہ جان کام نہیں آ سکتی کسی جان کی طرف سے۔ دوسرا نفس سے مراد وہ جو جان ہے جس کے کام نہیں آ سکتی، بڑی یہ جانیں، بڑی شخصیتیں، وہ جان ہے جو اس کا قریب سے قریب کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے بھی کام نہیں آ سکتا۔ شیعہ کسی چیز میں، نہ بڑی چیز نہ چھوٹی چیز، چھوٹی اور بڑی چیز کسی چیز میں ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مالک صرف اللہ ہوگا اور کوئی مالک نہیں، تو اس لیے کم سے کم حقیر سے حقیر چیز میں بھی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور زیادہ سے زیادہ چیز میں بھی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہوگا، اور اس لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو وہاں فیصلہ کرے گا، کوئی کسی کام نہیں آ سکتا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی طرف سے کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انفرادی شخصیت کا اعتبار ہے، وہاں ہر شخص سے الگ الگ حساب لیا جائے، ہر جان سے الگ الگ حساب لیا جائے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکتی، یا کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اسلام میں اسی لیے جس طرح اجتماعیت کی اہمیت ہے، اسی طرح انفرادیت کی بھی اہمیت ہے، تاکہ ہر شخص اپنی انفرادی طور پر اپنے ارادے میں آزاد ہو، اپنے اختیار میں آزاد ہو، اپنی ملکیت میں آزاد ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کے ایک اہم عظیم اصول میں ایک اصول بتایا ہے، اس شریعت کا یہ اصول ہے۔ اور ڈرو اس ہولناک دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کی کام نہیں آ سکتا، یا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو انسان، شخص، ذات، لیکن دنیا میں جو وسائل ہیں، دنیا میں جو وسائل ہیں، ان وسائل سے بھی کام کوئی نہیں آ سکتا اور نفع نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں عام طور پر تعلق ہے، واسطہ جسے ہم کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ سفارش کا ہے۔ مال ہے، لوگ ہیں، مال سے کام لوگ کروا لیتے ہیں، واسطے سے کام ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی موقع آتا ہے تو مدد کے لیے لوگ اٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان خود بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اور نہ جو دنیا میں نفع کے، فائدے کے، کام آنے کے ذرائع ہیں، وہ ذرائع بھی وہاں کام نہیں آ سکتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس جان کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی واسطہ ہے، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش ایک لمبا موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، لیکن پوری بات نہیں، مختصراً چند باتیں پیش کر دی جائیں، بنیادی باتیں۔ سفارش کہتے ہیں دوسرے کو بھلائی پہنچانا، دوسرے کو بھلائی پہنچانا۔
اور شفا اسی لیے شفا سے ہے، شفا کہتے ہیں جفت کو، وطر کہتے ہیں تاپ کو، اور شفا کہتے ہیں جفت کو۔ مطلب یہ کہ اب ایک شخص کا کام اس کا تنہا نہیں ہوا، دوسرے سے دوسرا ملا تو کام، دوسرا ملا تو اس کا کام، تو اب دو مل کر کے اس کا کسی کا کام بنایا یا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں، اس لیے شفا کہتے ہیں سفارش۔ سفارش دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہے، سفارش دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا، یعنی سفارش کرنے سے اگر صحیح جگہ سفارش کیا اور سفارش سے اس کا کام نہیں بھی ہوا تو بھی اجر ملا، ثواب ملا۔ لیکن آپ ایک شخص کے کام آئے، جو شخص کچھ کر نہیں سکتا تھا، بے بس تھا، اور آپ اس کے کام آئے، جو اس کا عہد تھا کہ آپ اس کے لیے سفارش کریں، تو اگر کام نہیں بنا آپ کے کہنے سے تو بھی اجر مل گیا۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرو اجر پاؤ گے، یہ نہیں کہ سفارش کرو کام ہو جائے تو اجر پاؤ گے، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہاں بات ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ دوسری شفاعت وہ آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں سفارش کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ سفارش ان کے لیے ہے ہی نہیں جہاں اللہ نے فرمائے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں، کوئی واسطہ نہیں جو انہیں بخشوا سکے، جو انہیں معاف کروا سکے، جو انہیں جنت میں داخل کروا سکے۔ مطلق نفی ہے کافروں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو سفارش کرنے والے کی سفارش بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر کوئی فرض محال اٹھ گیا تو میں سفارش کرتا ہوں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو بھی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں پہنچائے۔ خود وہ جہنمی کہیں گے کہ مَا لَنَا مِن شَفِيعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، آپ تو آج تو ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی گہرا دوست ہے۔ تو کافروں کے لیے یہ منفی شفاعت ہے، کافروں کے لیے مطلق بالکل سفارش نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے۔ دوسری مثبت سفارش ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام شفاعتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے لیے راضی ہوگا جس سے وہی اسی کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس لیے شرطیں شفاعت کی، اور اسی لیے اسلام میں جو شفاعت کا صحیح تصور ہے اگر وہ آ جائے تو پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بزرگ ہو گئے، کوئی بات نہیں، اب نماز پڑھنے کی وہ 10 پشتوں کو بخشوا لیں گے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایک حافظ بنا لیا تو 10 کی سفارش کر دے گا، اگر 10 کی سفارش کرے گا تو کس کی کرے گا نہیں معلوم، اللہ جس کو اجازت دے گا، جس سے راضی ہوگا اللہ تبارک۔ تو یہ ہے دو شرطیں، وہ ان دو شرطوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بہت سی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ تو قیامت کے دن مطلق سفارش نہیں ہوگی کافروں کی، اور بہت سی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت عظمیٰ کے نام سے مشہور ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہوں کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ مشروط ہے دو شرطوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں بالکل شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، لا یقبل منہا شفاعت، کسی کی طرف سے کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے۔ یہ وسیلہ ہے عام کی دنیا میں، لیکن وہاں پر کوئی
سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تیسری چیز وہ عدل ہے، بدل۔ عدل کے معنی ہے بدل، عدل کے معنی مثل، یعنی کوئی جرم ہو تو اسی جرم کا بدل کچھ دے دے یا اسی جیسا کوئی ادا کر دے اس کے مقابل میں تو وہ چھوٹ جائے۔ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ جب سزائیں بھی دی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ کرو یا یہ کرو، یا تو اتنے دن کی جیل کاٹو یا اتنا پیسہ بھرو اس کے برابر، لیکن وہاں برابر بھی نہیں چلے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بہت سی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور ان آیتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا لا یؤخذ منها عدل، یہاں جو فرمایا کہ انسان سے نفس سے برابر فدیہ نہیں لیا جائے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک تو اللہ کی اجازت سفارش ہوگی اور دوسری رضا سے، اور تیسری جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کا عدل نہیں ہوگا، برابر نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور ہرگز نہیں ان میں سے کسی کی طرف سے قبول کیا جائے گا زمین بھر سونا اگرچہ وہ فدیہ میں دے دے۔ فدیہ میں زمین بھر سونا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ دینا چاہے، وہ تو ہوگا ہی نہیں اس کے پاس ہوگا نا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، جب یہ فرمائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب ہے جو پورے زمین میں دنیا میں سب، اور اسی جیسا اور بھی، یعنی زمین بھر اس کے پاس سامان ہے اور زمین کے برابر اور بھی اس کے پاس ہے، اور وہ سب اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ما تقبل منهم، ان سے قبول نہیں کیا جائے پوری زمین اور زمین بھر اور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں نہ فدیہ ہے اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں نفی کر دی، اور فرمایا یؤخذ منها عدل، اور نہیں دیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، کوئی بدل مجرموں سے۔ ورنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سخت بات، وہ تو چاہے گا کہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سب کو داؤ پہ لگا کے بھی پا جائے نجات، تو پا جائے وہ۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یبصرونہم، یعنی ان کو دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا اپنے والد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، سب کو دیکھے گا، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلوں کو، سب کو اسے دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، دیکھے گا سب کو، اور مجرم خواہش کرے گا کاش فدیے میں دے دیتا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے اس خاندان کو جس کی طرف منسوب تھا، پورا قبیلہ، پورا خاندان، بلکہ پوری زمین بھر لوگوں کو فدیے میں دے دے اور وہ بچ جائے۔ وہ تو چاہے سب کو دے دے فدیے میں اور وہ نجات پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتیں تفصیل سے پیش کی ہیں، اور بتایا ہے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں فدیہ نہیں دیا جائے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور چوتھی چیز رہ جاتی ہے، اور تیسرا ذریعہ ہے کسی کے کام آنے کا، دنیا میں فائدہ اٹھانے کا، فائدہ پہنچانے کا، وہ ہے مدد۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی ایک جتھا آیا اور کہا یہ ہمارے اس خاندان کے اس فرد پر ظلم ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، چلو ہم نجات دے دیں، بچا لیں، تو نہ کوئی آئے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ رب العالمین کے سامنے آئے اور مدد کرے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہوتا ہے یہاں پر کہ مدد کے لیے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور نقصان سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے کہا ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ان سے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج تم مدد نہیں کر رہے ہو ایک دوسرے کی، آج مدد نہیں کر رہے ہو، بلکہ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، سب اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیے ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی مدد نہیں، اور کوئی کسی کے کام وہاں پہ نہیں آئے گا، اور کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ یہاں تک بات بتائی گئی سفارش کافروں کے لیے نہیں ہے، صرف استثناء ہے جو صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ صرف ابو طالب کافر ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے ان کو جہنم سے نہیں نکال سکیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں ان کو سب سے کم عذاب ہوگا ان کی سفارش سے، جہنم میں ان کو سب سے کم عذاب ہوگا کہ 2 آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جن سے ان کا دماغ کھولے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ تو صرف ابو طالب کی سفارش یہ استثناء ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں، وہ بھی جہنم نہیں نکال سکتے، دائمی جہنم ہے، جہنم میں عذاب کم ہوگا۔ تو کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکتا، ہاں فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک مومن، ایک مسلمان، وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اپنے جو آباء و اجداد ہیں، وہ اپنی اولاد کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی میدان میں، قیامت کے دن نہیں، میدان حشر میں نہیں، جنت میں فیصلے کے بعد، جنت میں فیصلے کے بعد۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آباء و اجداد اونچے جنتی ہیں تو ان کی اولاد، وہ اپنی اولاد کو فائدہ پہنچائیں گے تو ان کی اولاد و ذریت ان کے درجے میں پہنچ جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، اگر آباء و اجداد نیچے کے درجے میں ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ اونچے درجے میں ہیں، تو وہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے کہ اپنے آباء و اجداد کو جنت میں اونچے درجے پر اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ وہ نفع ہے صرف ہوگا، باقی اور نفع نہیں پہنچا سکتے، وہ بھی جنت میں، میدان حشر میں نہیں، قیامت کے دن نہیں، میدان میں نہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم من عملهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان میں ان کے تابع رہی، مومن تھی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہ ہم بھی ان کو الحقنا بہم، ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی ذریت کو جو ان کے تابع رہی ایمان میں اور عمل میں ان کا مقام نہ پائی، تو ان کی ذریت کو ان آباء و اجداد کے ساتھ ملا دیں گے، وہاں پہنچا دیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ یعنی آباء و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا عمل کم کر کے چلو ان کا اونچا درجہ ہے تو ان کو ذرا نیچے کر دیا جائے، ان کا نیچے ہے تو ان کا اوپر کر دیا جائے، بیچ میں رکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آباء و اجداد کا سب سے اونچا درجہ ہے اس درجے پر پہنچا دیا جائے گا ان کی ذریت کو جو ایمان میں ان کے تابع رہی لیکن عمل میں وہ پیچھے رہی۔
تو یہ آبا و اجداد اپنی اولاد کو نفع پہنچا سکتے ہیں جنت میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی طریقے سے جو ذریت ہے وہ بھی اپنے آبا و اجداد کو نفع پہنچا سکتی ہے. اور وہ دعا ہے جو قرآن کریم میں نقل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا نقل کی ہے سورہ غافر میں، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرشتوں دعا کی، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کریں گے فرشتے، اور وہ فرشتے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو انہیں، ان کے آباء و اجداد کو، ان کی ذریت کو، سب کو جو ہے ان کو جنت عدن میں داخل کر دے، ان کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو اسے استدلال کیا ہے علماء کرام نے کہ جو اولاد ہے وہ بھی نفع دے گی جنت میں، کہ اگر وہ اونچی مرتبے پر ہیں تو آباء و اجداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ فرشتوں کی دعا میں یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ حجات ولا هم ينصرون، اور مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. اور بہت سی آیتوں میں قرآن کریم میں اللہ ذکر فلا ناصر لهم، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یہ ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ایک آیت. اور یہ ہے فکر آخرت کہ انسان اگر آخرت کی فکر ہے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو خود وہ جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. اسی لیے اس میں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں جو فوائد حاصل ہوئے ان فوائد کو پیش کر کے بات ختم کی جائے. پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں نافرمانیوں سے ڈرایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی رغبت دلائی گئی. یعنی سب سے بڑی تحذیر ہے اور سب سے بڑی ترغیب ہے. ترغیب و ترغیب دونوں بھی بہت عظیم ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب وہ یہ جان جائے گا کہ مرنے کے بعد نہ تو کوئی اس کی برائی کا تدارک ہے، نہ تو کوئی سفارش ہے، واسطہ ہے، اور نہ تو کوئی مدد ہے، نہ تو کوئی کام آئے گا، تو اب وہ اللہ کی اطاعت کرے. جب کوئی نہیں ہے تو سوائے اطاعت کے عمل ہے، جو عمل کیا وہی کام آئے گا، جس نے جو عمل کا پیش کیا ہے وہ عمل کام آئے گا. تو اس لیے اب وہ جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ اطاعت پر جم جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ. یہ اس سہارے نہیں رہے گا فلاں بچا لیں گے، فلاں نجات دے دیں گے، فلاں سفارش کر دیں گے، فلاں کام آ جائیں گے. یہ جو ہے اس پر نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن کا، اور پھر وہ تیاری کرے گا اس دنیا میں آخرت میں کامیابی کی. اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسا شخص کرے گا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی مخلوق کسی کے کام کسی طرح نہیں آ سکتی، نہ مدد کر سکتی، نہ فدیہ جو ہے اس کے کام آ سکتی، نہ سفارش سے کام کوئی شخص، تو اس کا تعلق کیوں کسی مخلوق سے؟ وہ اپنے رب سے کیوں تعلق کرتا؟ تو وہ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر رب العالمین سے کرے، صرف اسی کی ہی عبادت کرے، صرف اسی سے جڑ جائے، مخلوق سے کوئی وہ امید نہ رکھے. جب اس یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ اور مضبوط ہوگا، اور مخلوق پر اس کا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کام آ سکتی ہے، یہ کر سکتے ہیں. جو افسوس کی بات ہے کہ دشمنوں نے اللہ سے ہٹا کر مخلوقات پہ لوگوں کو لگا دیا، اللہ سے ہٹا دیا لوگوں نے، اور لوگوں نے مخلوق کی طرف لگا دیا کہ یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے، اور یہ انہیں سے تم جڑ جاؤ، ان کا سجدہ کرو، ان کے پیچھے کرو، ان پر نظر و نیاز کرو، یہ کرو، یہ تمہارے کام آ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتائے گی کہ وہاں کوئی مخلوق کام نہیں آ سکتی ہے. تو کیوں کسی مخلوق کے سے کوئی تعلق امید رکھے؟ صرف اور صرف رب العالمین سے امید رکھے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے دوسرا فائدہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی ذرہ برابر وہاں نفع نہیں پہنچا سکتا. تیسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اسلام میں انفرادی شخصیت کی حیثیت ہے، اہمیت ہے. جبھی تو ہر شخص سے پوچھا جائے گا، ہر شخص کو لکم رائن کل لکم مرضیتی، ہر شخص سے
اس کی ذمہ داری جو دی گئی وہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام میں انفرادی شخصیت کی اہمیت ہے، تاکہ اس کا اپنا ارادہ ہو، اس کا اپنا اختیار ہو، اس کی اپنی آزادی ہو، اور پھر اس آزادی اور اختیار کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجا لانے والا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے، قیامت کے دن سے ڈرایا گیا، اور قیامت کا دن وہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور جب ڈرا جائے گا تو تیاری کی جائے گی اس کے لیے، وہاں کامیابی کے لیے۔ اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جس طرح لوگوں کے کام آتے ہیں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو ابھی وسائل بتائے گئے، ذرائع بتائے گئے، اور مکے کے مشرک وغیرہ یہی کہا کرتے ہیں دنیا میں ہمیں کام آ جاتے ہیں، وہاں بھی کام آ جائیں گے، ہمارا جو مال وہاں کام آئے گا، ہماری دولت وہاں کام آئے گی، ہماری ریاست وہاں کام آئے گی۔ تو دنیا میں یہ اسباب و ذرائع ہیں جو دنیا میں کام آتے ہیں، لیکن یہ تمام اسباب و ذرائع وہاں پر کام نہیں آئیں گے، وہاں صرف انسان کا اپنا عمل ہوگا، انفرادی طور پر اس نے عمل کیا ہوگا۔ اس لیے نہ وہاں تو کوئی کتنا بڑا لیڈر ہو، نہ وہ کام آئے گا، نہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ کام آئیں گے، اور نہ کوئی کتنا عزت دار بڑا چودھری ہو اور شریف انسان وہ کام آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ ہے وہ قیامت کا اہم منظر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا اس حکایت میں، اور یہ آپ کے سامنے اختصار سے آج بات پیش کی گئی۔ انہی باتوں پر اتفاق انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں بتائی جائیں گی۔ اب انہی بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ احسان کو یاد کر کے تو کچھ تو شرم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں۔ آج انہی بات پر اتفاق، وصلی اللہ علیہ وسلم۔